السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک قصہ شیئر کیا تھا جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس کے درمیان جو ایک قصہ ہوا تھا اور اس کا جو پرنالے کا مسئلہ تھا وہ آپ کو بتایا تھا۔ اس پرنالے کے ساتھ ایک اور کہانی بھی جڑی ہوئی ہے۔ اب ایک اور مسئلہ ہے اسی کے ساتھ آج ہم آپ کو وہ واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ اس کا کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب بتاتے ہیں کہ اس کے کچھ عرصہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خیال کیا کہ مسجد نبی کا ایریا بڑھایا جائے، کیونکہ زیارت کرنے والے لوگوں کی، نماز پڑھنے والے نمازیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور مسجد نبی چھوٹی پڑتی جا رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ مسجد نبی کو بڑھایا جائے، اس کو وسیع کیا جائے۔ انہوں نے ارد گرد کے کئی مکان خرید لیے، بیت المال سے ان کو ادا کر دیا گیا۔ اب جو ایک اور مکان بیچ میں اٹک گیا وہ پھر کس کا تھا؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا، جو کہ جنوبی طرف تھا، وہ بیچ میں مکان اس میں آ گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس سے پھر ملاقات کی اور فرمایا کہ آپ سے درخواست ہے کہ مسجد نبی کو وسیع کرنا ہے، یہ مکان آپ پلیز مسجد کے لیے وقف کر دیجئے یا اس کو بیچ دیجئے یا جو بھی آپ کرنا چاہیے، اس کو مسجد نبی میں ہم نے لانا ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا کہ میں اپنا مکان مسجد نبی کے لیے میں نہیں دوں گا۔ اس کے بعد پھر مسئلہ پیدا ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ کیا کیا جائے، تو پھر یہ مکان تو مسجد نبی تو بڑی کرنی ہے، صرف آپ کا ایک مکان رہ گیا ہے، باقی تو وہ سارے ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر نے بہت ان کی منتیں کی، ان سے کہا چلیں ٹھیک ہے، تین آپشنز ہیں آپ کے پاس۔ حضرت عباس خلیفہ وقت منتیں کر رہے ہیں، آپ کے پاس تین آپشن ہیں۔ نمبر ایک، یا تو اسے فروخت کر لیں، اس کا جتنا معاوضہ آپ کو چاہیے میں آپ کو دینے کو تیار ہوں، یا مدینہ میں جہاں چاہیں میں اس کے بدلے میں آپ کو مکان بنوا دیتا ہوں، یا پھر مسلمانوں کے نفع اور آسانی اور مسجد کی توسیع کے لیے اس کو وقف کر دیں، یعنی گفٹ کر دیں مسجد کو تاکہ اس مسجد میں آ جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے ان تینوں میں سے کوئی منظور نہیں، میں اپنا مکان نہیں دوں گا۔ اب حضرت عمر فاروق جو وہ ارادہ انہوں نے کیا تھا تو انہوں نے یہی کہا کہ چلو ٹھیک ہے، فیصلے کے لیے اب کس کو مقرر کریں پھر اس کو۔ تو انہوں نے یہی کہا جی کہ چلتے ہیں دونوں، پھر ہمارے اپنے چیف جسٹس حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ وہ ان کے گھر پر تھے۔ اس وقت گھر پر پہنچے تو ان کو بتایا گیا جی کہ یہ دونوں آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت ابی کعب نے دونوں بوڑھے ہو چکے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی، تو ان کے لیے تکیے وغیرہ لگائے کہ آئیے جی دونوں آ کے بیٹھیے۔ اس کے بعد حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس سے کہا آپ اپنی بات کیجئے، شروع کیجئے اور بتائیے۔ تو حضرت عباس نے بتایا کہ یہ زمین جس پر میرا مکان ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا تھا مجھے، یہ زمین انہوں نے عطا کی تھی، یہیں پر نشان اپنی چھڑی سے لگایا تھا اور مجھے بتایا تھا کہ یہاں پر ہو۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پرنالے کا میرا قصہ ہوا تھا، وہ بھی ان کے دست مبارک سے اسی مکان پہ لگا ہوا ہے، اس لیے میں یہ مکان نہیں دوں گا۔ تو حضرت عمر نے پھر اپنا بتایا کہ مسجد کی توسیع کرنی ہے تو ان کا گھر بیچ میں آ رہا ہے، تو آپ اس میں جو ہے وہ فیصلہ کریں کہ اب ان کو کیا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جید صحابہ، انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ دونوں بزرگ مجھے اجازت دے تو میں آپ دونوں کی خدمت میں ایک حدیث پیش کروں۔ ناظرین، جیسے میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال کر چکے ہیں۔ اب حضرت ابی بن کعب فرمانا چاہ رہے ہیں، کہتے ہیں جی میں آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتا ہوں کہ آپ دونوں کا مسئلے کا حل شاید اس سے نکل آئے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے لیے ایک گھر کی تعمیر کرو جس میں مجھے یاد کیا جائے، میری عبادت کی جائے۔ چنانچہ جہاں پر مسجد اقصی واقع ہے وہاں من جانب اللہ زمین نشان کر دی گئی۔ من جانب اللہ یعنی فرشتوں نے آ کے بتا دیا ہوگا حضرت داؤد علیہ السلام کو کہ اس جگہ پر اللہ کے لیے آپ ایک گھر بنائیے۔ تو اب ہوا کیا کہ اسی زمین پر گوشہ نشین پر ایک اسرائیلی بڑھیا کا گھر تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے بات کی اور کہا کہ اس مکان کو فروخت کر دو تاکہ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا جائے۔ بڑھیا نے انکار کر دیا کہ میں یہ زمین نہیں دوں گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے جی میں سوچا یہ گوشہ زبردستی لے لیا جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا عطاب نازل ہوا۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مطلب عطاب غصہ نازل ہوا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا حضرت داؤد علیہ السلام سے، اے داؤد علیہ السلام، میں نے آپ کو اپنی عبادت گاہ بنانے کے لیے کہا تھا، آپ اس میں زور زبردستی کر کے شامل کرنا چاہتے ہیں، یہ میری شان کے خلاف ہے، اب آپ کو یہ سزا ہے کہ میرا گھر بنانے کا ارادہ ترک کر دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بڑھیا کے خیال پہ آ کے، کیونکہ حضرت داؤد نے کہا کہ میں اس سے زبردستی لے لوں گا، منت سماج زیادہ نہیں کی، تو حضرت اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ارادی ترک کر دیا کہ اب یہاں گھر نہیں میں بناؤں گا۔ اللہ کی ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے۔ آپ آگے سنیے، یہ حدیث سننے کے بعد جب حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے حدیث پیش کی دونوں کے حضور، سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جس ارادے سے میں آیا تھا آپ نے تو اس سے بھی زیادہ سخت بات کر دی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دونوں کو مسجد نبی شریف میں لے آئے، یعنی حضرت کعب کو، حضرت عباس کو حضرت کعب کے گھر سے مسجد نبی الشریف میں لے، جہاں چند صحابہ کرام حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، حلقہ بنا کے بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کیا کرتے تھے، اسلام کی اور قرآن کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت داؤد علیہ السلام اور کہ اسلام کے بیت المقدس کی تعمیر کی والی حدیث کو سنا ہے؟ ایک صحابی نے کہا جی میں نے بھی سنا تھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بتا رہے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور وہ بڑی عورت، تو میں نے بھی سنا۔ اب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ حضرت عمر کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا عمر رضی اللہ عنہ آپ نے مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تہمت دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ ابو المنظر، میں نے آپ پر کوئی تہمت نہیں لگائی، میں چاہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بالکل واضح ہو جائے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہوئے اور کہا جائیے میں اب آپ سے اس مکان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، یعنی حضرت عمر نے ہار مان لی اور حضرت عباس سے کہا کہ اب میں مسجد نبوی کی توسیع کے لیے آپ سے یہ مکان دوبارہ نہیں مانگوں گا، میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو حدیث میں فرما رہے ہیں کہ زور زبردستی نہیں کرنی میرے گھر میں عبادت کی جگہ بنانے کے لیے۔ جب آپ نے ایسی بات کہی کہ حضرت عمر نے جب ایسی بات کہی ہیں جی، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہ بھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان سے یہ کیسے برداشت ہوتا کہ حضرت عمر ہار مان رہے ہیں؟ انہوں نے کیا کہا، اے عمر رضی اللہ عنہ میں اپنا مکان توسیع مسجد کے لیے بلا معاوضہ پیش کرتا ہوں، یعنی میں یہ تحفتاً مسجد نبی کو دے دیتا ہوں، وہی مکان جس پہ کتنی بات چیت ہوئی، کیا کیا ہوا، اب کہہ رہے ہیں کہ میں یہ مکان تحفتاً آپ کو میں پیش کر دیتا ہوں۔ انہوں نے ساتھ ایک لیکن لگایا، وہ لیکن ناظرین انہوں نے کیا لگایا، انہوں نے کہا لیکن اگر آپ اس کو حکماً لینا چاہیں کہ آپ مجھ پر حکم ڈال کے زبردستی مجھ سے لیں گے تو پھر میں ہرگز نہیں دوں گا۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ایک اور جگہ پر گھر بنا کے دیا، بیت المال سے اس کا جو ہے وہ معاوضہ ادا کیا گیا۔ ٹھیک ہے ناظرین، تو یہ جگہ وہی ہے جو وہ پرنالی کی جگہ ہے۔ اب جب بھی مسجد نبی میں جائیں، مرد حضرات تو وہیں سے گزرتے ہیں کیونکہ مرد حضرات باب السلام سے داخل ہوتے ہیں۔ خواتین کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ پردہ وہاں لگایا جاتا ہے، لیکن خواتین جب ٹرن لیتی ہیں مسجد نبی سے، پرانی مسجد نبی میں داخل ہوتے وقت وہ ٹرن لیتی ہیں تو وہاں پر آپ کو دائیں طرف اوپر کی طرف یہ والی جگہ نظر آئے گی، آپ وہاں سے وہ جگہ دیکھ سکتی ہیں، تو اس کا نظارہ کر سکتی ہیں۔ اور جب وہاں دیکھیں میری طرف سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیجیے گا اور پوری امت کے لیے دعا کیجیے گا۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے، تو ملیں گے پھر کسی اگلی حدیث کے ساتھ۔ یہ سب حدیثیں ناظرین اس لیے آپ کو بتائی جا رہی ہیں کہ اس میں ہمارے لیے وہی لفظ مشل راہ ہے۔ ہمیں حدیثیں نہیں کوئی بتائے گا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کے کیا کیا واقعات ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ویڈیو اچھی لگی ہو تو یقیناً لائک آپ کریں گے، تو اپنے سوالات اور کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے۔ جو بھی آپ کو بیماری ہو اس کے ذکر کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کیجئے، واٹس ایپ نمبر یہاں آ رہا ہے، اس پہ آپ سے رابطہ کریں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔